أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون ومنهم اور ان میں سے بعض من یلمزک فی الصدقات عیب جوئی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر صدقات کی تقسیم میں فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا اگر دیا جائے ان کو اس میں سے رضو تو راضی ہو جاتے ہیں وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا اور اگر ان کو نہ دیا جائے اس میں سے اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ اچانک وہ ناراض ہو جاتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا اور اگر وہ راضی ہوتے مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وہ جو اللہ نے ان کو عطا کیا اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقالوا اور وہ یوں کہتے ہیں حسبنا اللہ کافی ہے اللہ ہمارے لیے سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ دیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے فضل سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا الی اللہ راغبون بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ سورہ توبہ کی آیت نمبر 58 اور 59 ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین ہی کا تذکرہ کیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وهم یجمحون یہ جو منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے جاتے ہیں یہ خوشی سے نہیں آتے مجبوراً آتے ہیں اگر ان کو کوئی اور جگہ ملتی پناہ کی یا کسی غار میں چھپنے کی یا کسی کے ہاں پناہ لینے کی کہیں داخل ہونے کی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کبھی بھی نہ آتے یہ دوڑ جاتے یہاں سے مجبوراً کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے نظر ان کو بھی آ رہا ہے کہ الحمدللہ اسلام پھیل رہا ہے کفر سمٹ رہا ہے تو یہ کہتے ہیں خیر اسی میں ہے کہ ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملاؤ ورنہ یہ دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام صحابہ کرام کے کسی بھی صورت میں وفادار نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں پروردگار عالم فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بعض ان بدبختوں میں سے ایسے بھی ہیں یلمزک فی الصدقات جو صدقات کی تقسیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عیب جوئی کرتے ہیں۔ بنو تمیم کا ایک منہ پھٹ آدمی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ تھا مال غنیمت ہو یا صدقات واجبہ زکوٰۃ وغیرہ ہو یہ تمام کا تمام بیت المال کا حق ہے۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ آج زکاتیں بھی ہم خود دینے پر مجبور ہیں فطرانے بھی خود دینے پر مجبور ہیں ورنہ یہ سارا کا سارا بیت المال میں جاتا ہے۔
بیت المال میں جاتا ہے، پھر حکومت کے ذریعے سے، خلافت اور بیت المال کے ذریعے سے پھر وہ غرباء میں اور جو اس کے مستحقین ہوتے اس میں تقسیم ہوتے ہیں۔ آگے تفصیل آ رہی ہے اگلی آیت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ صدقات جمع ہو جاتے تھے، کبھی مال غنیمت کا مال، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے تھے۔ اب ایسا تو نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پر کسی کی حالت پوشیدہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جتنے بھی انصار صحابہ تھے، مہاجرین صحابہ تھے، یا کسی علاقے کے، ان سب کے حالات کی تحقیق رکھتے تھے رسول اللہ مبارک۔ ایک آدمی ہے، عیالدار ہے، اس کے 5-6 بچے ہیں۔ ایک آدمی ہے، وہ میاں بیوی ہے، ایک آدھ بچہ ہے۔ اب دونوں کو برابر تو نہیں دینا، اس کی ضروریات کچھ اور ہیں، اس کی ضروریات کچھ اور ہیں۔ پھر ایک چھوٹا ہے، ایک بڑا ہے، بڑی عمر کا آدمی ہے، اس کے معاملات دوسرے ہیں، ان کو اس حساب سے دینا ہے۔ ایک آدمی ہے جس نے جہاد میں خود بھی شریک رہا اور اپنا سواری بھی اس کی تھی، اب سوار کے حساب سے اس نے اپنی سواری استعمال کی ہے، تو سواری کے لیے اور پھر اس کے لیے حصہ اور ہوگا بنسبت اس شخص کے جو خود تو شریک ہوا لیکن اس کے پاس سواری نہیں تھی۔ اور یہ تمام کے تمام امور، یہ جو خلیفہ وقت ہوتا ہے، یہ اس کے ثوابدید پر ہوتے ہیں، وہ ان معاملات کو دیکھ کر اس طریقے سے تقسیم فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فقہ کا مسئلہ بھی یہی ہے۔ اب ایک شخص بدبخت کہنے لگا کہ ما عدلت یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف نہیں کیا تقسیم میں۔ اللہ رسول اللہ مبارک نے فرمایا بدبختہ اگر میں انصاف نہیں کرتا تو روئی زمین پر پھر انصاف کرے گا کون؟ اگر میں ہی نہ انصافی شروع کر دوں تو پھر وہ کون ہے جو انصاف کرے گا؟ تو رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، یعنی منافقین میں سے بعض وہ ہیں جو عیب جوئی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، بس آپ ان کو مال دے دیں، پھر یہ کیا ہے، آہو، پھر یہ خوش رہیں گے، پھر یہ آپ کے ہاں میں ہاں ملاتے آپ کے گن گاتے رہیں گے۔ وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا، اور اگر نہ دیا جائے اس میں سے، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اچانک ناراض ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ نعوذ باللہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ ان کے ساتھ خاص تعلق ہے، ان کو کیا ہے نواز رہے ہیں، اور ہمیں تھوڑا دیا، ہمیں یہ کیا، ہمیں وہ کیا، اس قسم کے بکواسات اور اس قسم کی پھر باتیں کرتے ہیں۔ رب العالمین فرماتے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اگر وہ راضی ہو جاتے اس پر جو اللہ نے ان کو دیا اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت یا زکوٰۃ یا تمام دوسرے صدقات، یہ اصل میں دینے والے تو اللہ کی رضا اللہ کے نام پر دیتے ہیں، لیکن آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے تقسیم فرماتے تھے، تو اگر یہ اس پر راضی ہو جاتے اور یہ یوں کہتے حسبنا اللہ حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور اللہ ہی کفایت کرنے والے ہیں۔ ہاں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، بہترین کارساز ہے وہ حسبنا اللہ۔ اگر یہ یوں کہتے ہیں اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، اور سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دے دیا ہے، یہ ضرورت مند ہے، تو اگلا وقت آنے والا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے لیے بھی کوئی راستہ بنا دیں گے اور ہماری ضرورتوں کو پوری فرما دیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دیے میں سے ہمیں تقسیم فرما دیں گے۔ انا الی اللہ راغبون، بے شک ہم تو رغبت کرنے والے ہیں صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف۔
مقصود تو پیسہ نہیں تھا، مقصد تو یہ چیزیں نہیں تھی، ورنہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ کا دور ایسا تھا، ان کی سلطنت میں زکوٰۃ کا جو مال ہوتا تھا اس کے ڈھیر لگے رہتے تھے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ اور آج کسی کو پتہ ہی نہیں ہے میں مصرف ہوں یا نہیں ہوں، میں حقدار ہوں یا نہیں ہوں، بس پیسہ آنا چاہیے، بس آپ دے دیں۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی کہے گا کہ ہاں جی مجھے زکوٰۃ نہیں چاہیے، وہ کہا جی بالکل مجھ سے بڑا حقدار کون، مجھے ہی دے دو۔ حالانکہ اس کے لیے کیا ہے، اپنے مصارف ہیں۔ اب وہ جو صدقات کے مصارف کیا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، 8 صنفوں کا، 8 قسموں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ ایک ایک انشاءاللہ تفصیل آئے گی، اگلی آیت جو ہے اسی کے متعلق ہے، کل انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمتا یا رب العالمین۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشائخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جزاكم الله في الدارين۔